السلام علیکم۔ خدا اردو کلاسز میں آپ کا استقبال ہے۔ اردو قواعد کی کلاس ہے۔ آج کی کلاس میں ہم ضمیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ ضمیر کیا ہے اس کو سمجھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں ان سب کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے آج۔ چلیے تو شروع کرتے ہیں آج کی کلاس۔ سب سے پہلے یہ کہ ضمیر کہتے کسے ہیں؟ تو ضمیر جو ہے اس کو ہندی میں ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ سرونام بولتے ہیں، اور انگلش میں اسی کو پروناؤن بولتے ہیں۔ ناؤن اور پروناؤن، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ پروناؤن ہو جائے گا۔ ناؤن کو ہم لوگ اسم بولتے ہیں اور ضمیر کو پروناؤن ہندی میں سرونام بولتے ہیں۔ اب ضمیر کہتے کسے ہیں اسے دیکھتے ہیں۔ ضمیر وہ لفظ جس کا استعمال اسم کے بدلے یا اس کی جگہ پر کیا جائے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ جس کا استعمال اسم کے بدلے یا اس کی جگہ پر کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں۔ ابھی مثال سے ہم چیزوں کو سمجھ لیں گے۔ ایک ہی اسم کے بار بار استعمال سے بچنے کے لیے اور جملے میں حسن پیدا کرنے کے لیے ضمیر کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ضمیر کیا ہے، دوسرا ہے کہ ضمیر کا استعمال کیوں ہوتا ہے۔ وہ دو باتیں یہاں پہ ہمارے سامنے آئی۔ ضمیر کی مثال سے ہم سمجھتے ہیں، جیسے عابد اسکول آیا، وہ ایک ہونہار طالب علم ہے، اس کا گھر اسکول سے قریب ہے۔ اب یہاں لفظ عابد جو ہے، اگر باقی کے دونوں جملے میں عابد کو اگر بار بار دہرایا جائے تو یہ عبارت جو ہے ایک طریقے سے بھدی سی معلوم ہوگی اور سننے والے پہ بھی یہ ناگوار گزرے گی۔ تو اسی وجہ سے یہاں پہ لفظ عابد جو کہ اسم ہے، اس اسم کے جگہ پہ جس لفظ کا استعمال ہوا ہے اس لفظ کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ضمیر بولتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ وہ کا استعمال ہوا ہے، یہاں پہ اس کا استعمال ہوا ہے، تو یہ لفظ وہ یا اس کا جو ہے یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ تو کیا کہا اوپر؟ ضمیر اسم کے بدلے یا اس کی جگہ پر جس لفظ کا استعمال کیا جائے اسے کیا بولتے ہیں؟ ضمیر بولتے ہیں۔ تو آپ نے یہاں پہ دیکھا مثال میں کہ عابد ہے، عابد کے جگہ پہ ہم نے دوسرے جملے میں وہ کا استعمال کیا ہے اور تیسرے جملے میں ہم نے اس کا استعمال کیا ہے، تو ہمارا جملہ جو ہے وہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ لیکن اگر اسی کے جگہ اگر ہم بولیں عابد اسکول آیا، عابد ایک ہونہار طالب علم ہے، عابد کا گھر اسکول سے قریب ہے۔ اب بار بار جب ہم عابد بولیں گے تو سننے والے پہ ناگوار گزرتا ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم ضمیر کا استعمال جو کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں؟ جملے میں حسن پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں اور بار بار ایک ہی لفظ کے استعمال سے بچنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو ضمیر کی تعریف کیا ہو گئی؟ وہ لفظ جس کا استعمال کس لیے کیا جائے؟ وہ لفظ جس کا استعمال اسم کے بدلے یا اس کی جگہ پر کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ ایک ہی اسم کے بار بار استعمال سے بچنے کے لیے اور جملے میں حسن پیدا کرنے کے لیے ہم ضمیر کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پہ ایک مثال دی، عابد اسکول آیا، وہ ایک ہونہار طالب علم ہے، اس کا گھر اسکول سے قریب ہے۔ اوپر کے دونوں جملے میں وہ اس کا عابد کی جگہ پر استعمال کیے گئے ہیں۔ اگر تینوں جگہوں پر عابد کا نام لیا جاتا تو عبارت بھدی اور بری معلوم ہوتی، سننے والے کو ناگوار بھی لگتا۔ اس لیے بار بار اسم یعنی نام کا نہ استعمال کر کے اس کی جگہ ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو ضمیر کو مختصراً یوں یاد رکھ سکتے ہیں، اسم کی جگہ پر جو استعمال ہو اسے ہم کیا بولیں گے؟ ضمیر بولیں گے، اور یہ بار بار اسم کے استعمال سے بچنے کے لیے ہم ضمیر کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں، کس کس ٹائپ کی ضمیریں ہوتی ہیں۔ تو ضمیر کی کل 5 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 5۔ کون کون سی؟ ایک ضمیر شخصی جسے ضمیر مطلق بھی کہتے ہیں، دوسرا ضمیر موصولہ یا موصولی، تیسرا ضمیر سوالیہ جسے استفہامیہ بھی کہتے ہیں، اور چوتھا ضمیر تنکیری، اور پانچواں ضمیر اشارہ۔ تو یہ 5 قسمیں ہیں ضمیر کی: ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر سوالیہ، ضمیر تنکیری، ضمیر اشارہ۔ اور یہ اکثر آبجیکٹیو سوال میں پوچھے جاتے ہیں، ضمیر کی کتنی قسمیں؟ تو ضمیر کی آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ 5 قسمیں ہیں۔ اب ہر ایک کو ہم ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں کہ ضمیر شخصی کیا ہے، ضمیر موصولہ کیا ہے، یا ضمیر سوالیہ، ضمیر تنکیری یا ضمیر اشارہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے ضمیر شخصی۔ ضمیر شخصی
یہ اس کے نام سے بھی آپ کو چیز سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ضمیر شخصی کس لیے استعمال ہوتا ہے۔ کسی شخص کے بدلے میں آنے والے لفظ کو ضمیر شخصی بولتے ہیں۔ کسی بھی شخص کے بدلے آنے والے لفظ کو بولتے ہیں۔ جیسے طارق احمد نے کہا کہ وہ بازار نہیں جائے گا۔ طارق احمد نے کہا کہ وہ بازار تم لوگوں کو اسکول جانا چاہیے، ہم آج گھر پر ہی رہیں گے۔ تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ طارق کی جگہ پر استعمال ہوا ہے وہ بازار نہیں جائے گا۔ طارق احمد نے کہا کہ وہ بازار نہیں جائے گا، تو یہاں پہ ایک شخص کا نام ہے، اس شخص کی جگہ پہ یہاں پہ جو وہ استعمال ہوا ہے یہ کیا ہے؟ ضمیر شخصی ہے۔ اسی طریقے سے تم لوگوں کو اسکول جانا چاہیے، ظاہر سی بات ہے تم لوگوں سے سمجھ میں آ رہا ہے یہ کسی شخص کو کچھ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو اسکول نہیں جانا چاہیے، تو اس سے بھی آپ کو واضح ہو رہا ہے کہ یہ کسی شخص کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم آج گھر پر ہی رہیں گے، تو ہم جو ہیں کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی شخص ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضمیر شخصی وہ جو کسی شخص کے بدلے استعمال کیا جائے، کسی شخص کے بدلے میں آنے والے لفظ کو ہی ہم کیا بولتے ہیں؟ ضمیر شخصی بولتے ہیں۔ اب پھر یہ کہ ضمیر شخصی کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ کتنی صورتیں ہوتی ہیں ضمیر شخصی کی؟ 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت ہے غائب کی، یا کہیں کہیں پہ 3 قسمیں بھی لکھا ہوا مل جاتا ہے۔ تو 3 صورتیں ہوتی ہیں، ایک غائب، دوسرا حاضر اور تیسرا متکلم۔ اب غائب جو ہماری نظر سے غائب ہو، حاضر جو ہمارے سامنے حاضر ہو، متکلم جو بات کرنے والا ہو۔ تو 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ اب غائب میں کیسے ہو سکتا ہے؟ غائب جیسے وہ لوگ، ہم بولتے ہیں نا وہ چلا گیا، تو وہ چلا گیا تو اب وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، وہ ہماری نظر سے غائب ہو چکا ہے۔ تو اس کی 2 صورتیں ہو جاتی ہیں، ایک غائب ہو جاتی ہے اور ایک جمع ہو جاتی ہے۔ اگر تنہا ہے تو غائب واحد بولیں گے، واحد غائب بولیں گے۔ اگر 2 یا 2 سے زائد ہے تو اس کو جمع بولیں گے۔ اگر تنہا ہے تو بولیں گے وہ چلا گیا، اگر جمع ہے تو وہ لوگ چلے گئے یا وہ لوگ چلے گئے، اس طریقے سے بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے حاضر جو ہمارے سامنے موجود ہو، حاضر جیسے بولتے ہیں تو گھر جا یا تم گھر جاؤ، تو یہ کس لیے؟ یہ ہمارے سامنے موجود رہتا ہے شخص، تو اسی وجہ سے اس کو حاضر بولتے ہیں۔ وہ ہمارے سامنے کھڑا رہتا ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں تم گھر جاؤ، حاضر ہے۔ اس کی بھی 2 یہ ہو جاتی ہیں 2 شکلیں، ایک واحد حاضر اور دوسرا جمع حاضر۔ واحد جو ایک اکیلے حاضر شخص کو ہم بولیں گے، اور جمع جہاں 2 یا 2 سے زائد جو حاضر شخص ہیں ان کو جب ہم بول رہے ہوں، تو ایک اکیلے کے لیے تم بھی استعمال ہوتا ہے یا تو بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جمع حاضر کے لیے تم اور تم لوگ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور واحد متکلم کے لیے جیسے کہ میں استعمال ہوتا ہے، اور جمع متکلم کے لیے ہم استعمال ہوتا ہے۔ متکلم بات کرنے والے کو بولتے ہیں، جیسے میں ہوں، میں بات کرنے والا ہوں اور میرے سامنے کوئی موجود ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں، تو میں جو ہوں گا وہ متکلم ہوں گا اور سامنے جو ہوگا وہ حاضر ہوگا۔ اگر ہم دونوں مل کر کے کسی تیسرے شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ غائب ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ضمیر شخصی کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں ہیں۔ کون کون سی ہے؟ ایک ہے غائب جو ہماری نظروں سے غائب ہو، جس کے غائب شخص کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہوں تو وہ غائب، اس کے لیے وہ اور وہ لوگ کا استعمال کرتے ہیں یا وہ لوگ کا استعمال کرتے ہیں۔ اور حاضر جو ہمارے سامنے موجود ہو تو اس کے لیے تو تم کا استعمال کرتے ہیں یا تم لوگوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اور تیسرا متکلم یعنی کہ بات کرنے والا، تو متکلم جیسے کہ میں، ہم اور ہم لوگ۔ تو ہم نے دیکھا اس طریقے سے کہ ضمیر شخصی کی کتنی صورتیں ہیں، اس کو ہم نے سمجھا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے ضمیر موصولہ۔ ضمیر موصولہ وہ ضمیر جو اسم کی جگہ استعمال ہو مگر اس کے ساتھ ہمیشہ ایک جملہ ہوتا ہے جس میں اسی اسم کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے۔ آپ غور سے دیکھیے گا کہ وہ ضمیر جو اسم کی جگہ استعمال ہو مگر اس کے ساتھ ہمیشہ ایک جملہ ہوتا ہے۔ ضمیر کے بعد ہمیشہ کیا ہوگا؟ ایک جملہ ہوگا جس میں اس اسم کے بارے میں، یعنی جس اسم کے ساتھ جو ہے وہ ضمیر جس اسم کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ وہ کہے گا یا کچھ نہ کچھ اس جملے میں کہا جائے گا۔ اب مثال سے اس کو سمجھتے ہیں۔ جیسے
سب سے پہلی مثال، وہ طالب علم جس کا داخلہ ہوا بڑا ذہین ہے۔ دوسری مثال، تمہارا دوست جو عرب میں ہے برسر ملازمت ہے، اچھی تنخواہ پا رہا ہے۔ دوسری مثال ہے۔ تیسری مثال، وہ لڑکا جو کل آیا تھا پکڑا گیا، تو یہ تیسری مثال۔ اور چوتھی مثال، ڈاکو جس کو میں پہچانتا ہوں بتاؤں گا۔ تو یہ مثالیں تھیں ضمیر موصولہ کی۔ اب ان مثالوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان مثالوں میں آپ دیکھیے، جیسے کہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے وہ طالب علم جس کا، یہاں پہ تمہارا دوست جو، یہاں پہ لڑکا جو، اس کے بعد ڈاکو جس۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ طالب علم جس کا داخلہ ہوا، تو یہ لفظ جس جو ہے یہاں پہ ضمیر موصولہ ہے، اور لیکن جس جو بات کر رہا ہے کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ اسی طالب علم کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے تمہارا دوست جو، یہاں پہ جو ہے یہ ضمیر موصولہ ہے، لیکن یہ ضمیر جو ہے یہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ اپنے سے پہلے اسم یعنی کہ ناؤن، یہ تمہارا دوست کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ لڑکا، تو وہ لڑکا جو، یہاں پہ جو ہے جو یہ ضمیر موصولہ ہے، یہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ لڑکے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکو جس، تو جس کو جو ہے یہاں پہ کیا ہے؟ یہ ضمیر موصولہ ہے، کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ ڈاکو کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اور آپ ہر جملے میں دیکھ رہے ہیں کہ جس جو کے بعد کیا ہے؟ ایک جملہ ہے، سمجھے؟ اور اس جملے میں کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ اسی اسم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو ان جملوں میں جس کا، جو، جس کو ضمائر موصولہ ہے جو اپنے پہلے آنے والے اسم طالب علم، دوست، لڑکا اور ڈاکو کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ تو یہ ضمیر موصولہ یعنی وہ ضمیر جو اسم کی جگہ استعمال ہو، مگر اس کے ساتھ ہمیشہ ایک جملہ ہوتا ہے جس میں اس اسم کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہا جاتا ہے۔ اب تیسرا جو ہے، تیسری قسم کیا ہے؟ ضمیر سوالیہ۔ تو یہ بالکل واضح ہے۔ ضمیر سوالیہ وہ ضمیر جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا جائے اسے ضمیر سوالیہ کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام جو استفہامیہ بھی ہے، جیسے کون، کس کو، کس سے وغیرہ، کس نے دیکھا، کون گیا، کس کو بلاؤں۔ تو یہ بالکل واضح ہے۔ ہم بولتے ہیں نا کون گیا، تو اب یہاں پہ لفظ کون جو ہے یہ کیا ہے؟ ضمیر سوالیہ ہے۔ کس نے دیکھا، یہ کیا ہے؟ ضمیر سوالیہ ہے۔ کس کو بلاؤں، یہ کیا ہے؟ ضمیر سوالیہ ہے۔ تو جہاں پر بھی سوال کیا جائے اس طریقے سے تو وہ سب کیا کہلائیں گے؟ ضمیر سوالیہ ہی کہلائیں گے۔ اب چوتھی قسم آتی ہے ضمیر تنکیری، وہ ضمیر جو غیر معین شخص یا چیز کے بدلے میں آئے، جو غیر معین شخص، یہ یاد رکھیے گا، جو غیر معین شخص یا چیز کے بدلے میں آئے اسے کیا بولتے ہیں؟ ضمیر تنکیری بولتے ہیں۔ یہ دو ہیں، کوئی شخص کے لیے اور کچھ چیز کے لیے۔ ضمیر تنکیری دو ہیں، کوئی جو ہوتا ہے وہ کسی شخص کے لیے آتا ہے، اور کچھ جو ہوتا ہے یہ چیز کے لیے آتا ہے۔ حرف ربط کے ساتھ آنے پر لفظ کوئی لفظ کسی سے بدل جاتا ہے۔ جیسے سوال کرتے ہیں کون ہے، کون ہے، تو اس کے جواب میں بولتے ہیں یہاں کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کوئی جو ہے استعمال جو ہوا ہے وہ ضمیر تنکیری کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور یہ کسی بھی معین شخص کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، کسی متعین شخص کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ غیر معین شخص کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے بولتے ہیں آپ کھائیں گے، پوچھتے ہیں آپ کھائیں گے، تو اس کے جواب میں دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کچھ بھی دے دیجئے۔ تو اب یہاں پہ کچھ بھی دے دیجئے جو بولتے ہیں، تو اب کچھ بھی دے دیجئے سے کوئی خاص چیز نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ایک دم بالکل کوئی بھی چیز دے دیجئے، کوئی بھی غیر معین چیز آپ دے دیجئے ہم کھا لیں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ضمیر تنکیری وہ ضمیر جو غیر معین شخص یا چیز کے بدلے میں استعمال ہوتا ہے، تو اسے ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ضمیر تنکیری بولتے ہیں۔ اور یہ دو ہوتے ہیں، کوئی اور کچھ، جس کا استعمال ہم غیر معین شخص کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آتا ہے ضمیر اشارہ۔ ضمیر اشارہ وہ ضمیر جو کسی چیز کے طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو، جو اشارہ لفظ ہی سے سمجھ میں آ رہا ہے، اشارہ مطلب کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو۔ اور اس طریقے کی ضمیر جو ہیں وہ دو ہیں، اور وہ ہیں یہ اور وہ۔ یہ جو ہوتا ہے یہ قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور وہ جو ہوتا ہے وہ دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں یہ کتاب لاؤ، تو یہ کتاب لاؤ، تو اس کتاب کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں جو ہم سے قریب ہے۔ اور وہ قلم تمہاری ہے،
تو وہ دور کی قلم کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ قلم جو ہے وہ تمہاری ہے۔ تو ضمیر اشارہ وہ ضمیر جو کسی چیز کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہو، اور یہ دو ہیں، اور یہ جو ہے یہ قریب کے لیے ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ دور کے لیے ہوتا ہے۔ اب آخر میں کیا ہے کہ ضمیر کی حالتیں، ہم جو ضمیر کو استعمال کرتے ہیں ان ضمیر کے استعمال ہونے پر الگ الگ حالتیں ہوتی ہیں۔ کبھی یہ حالت فاعلی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی بطور فاعل کے استعمال ہوتا ہے یہ ضمیر، کبھی یہ ضمیر بطور مفعول کے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی یہ ضمیر حالت اضافی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو استعمال ہونے کے اعتبار سے ضمیر کی کتنی حالتیں ہیں؟ 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 فاعلی، جہاں پہ ضمیر بطور فاعل استعمال ہو، دوسرا مفعولی، جہاں پہ ضمیر بطور مفعول استعمال ہو، تیسرا اضافی، جہاں پہ اضافی حالت میں ضمیر کا استعمال ہو۔ اب دیکھتے ہیں فاعلی وہ ضمیر جو کسی فعل کا کرنے والا ہو، یعنی فاعل ہو، یعنی فاعلی وہ ضمیر جو ہاں بطور وہ فاعل کے استعمال ہو، جیسے اس نے دیا، وہ گیا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے دیا، وہ گیا، تو وہ گیا جانے کا کام کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے، تو یہاں وہ جو ہے بطور فاعل کے استعمال ہوا ہے۔ اس نے دیا، دینے کا کام کون کر رہا ہے؟ اس نے کر رہا ہے۔ تو اس نے جو لفظ اس نے جو ہے یہاں پہ جو ضمیر جو ہے یہ بطور فاعل کے استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ یہ یہاں پہ کام کرنے والے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اس ضمیر کا۔ یہ ضمیر جو ہے کسی نہ کسی اسم کی ہی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اگر وہ اسم یہاں پہ ہوتا تو وہ اسم بطور فاعل ہوتا ہے، لیکن اسم کی جگہ پر ضمیر استعمال ہوا ہے، اور یہ ضمیر جو ہے بطور فاعل ہے، تو اس کو اسی وجہ سے فاعلی بولیں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ مفعولی، وہ ضمیر جو کسی فعل کا مفعول ہو۔ تو اسی طریقے سے جیسے کوئی اسم ہوتا ہے تو وہ کسی فعل کا مفعول ہوتا ہے، تو کام کا اثر اس مفعول پر ہوتا ہے یا اس اسم پر ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے ضمیر بھی اگر وہ مفعولی حالت میں ہو، یعنی اس پر کوئی کام واقع ہو یا کام کا اثر اس پر ہو اس ضمیر پر، تو وہ ضمیر کیا کہلائے گا؟ ضمیر مفعولی کہلائے گا۔ جیسے اس کو دیا، مثال کے طور میں نے اس کو کتاب دیا، تو اس کو دیا یہاں پہ، تو یہ اس کو کسی نہ کسی اسم کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے، اور دینے کا کام کا اثر جو ہے اس پہ ہو رہا ہے، تو یہاں پہ اس کو جو کیا ہوگا؟ یہ ضمیر مفعولی کے طور پر استعمال ہوگا۔ اسی طریقے سے تم کو کتاب مل گئی، تو یہاں پہ لفظ تم کو جو ہے یہ بھی حالت مفعولی ہی ہے، یہ اس کو اور تم کو، یہ یاد رکھیں۔ اس نے، وہ وغیرہ جو ہوگا یہ فاعلی میں ہوگا، اور کو جہاں پہ لگ جائے گا وہ مفعولی ہوگا۔ اور ضمیر کی تیسری قسم جو ہے وہ اضافی ہے۔ تو اضافی کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ ضمیر جو کسی مضاف کا مضاف الیہ ہو۔ مضاف کہتے ہیں جس کی کسی کی طرف نسبت کی جائے، اور مضاف الیہ جس کے طرف نسبت کی جائے۔ تو اب یہاں پہ مثال سے ہم سمجھتے ہیں، جیسے اس کا گھر، تو یہاں پہ گھر جو ہے کیا ہے؟ وہ مضاف ہے، اور اس کا جو ہے کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے۔ تو اب دیکھ رہے ہیں کہ گھر کی جو نسبت کی گئی ہے اس کے طرف کی گئی ہے، اب اس کی جگہ ہم کسی اسم کو بھی استعمال کر سکتے تھے، سمجھے؟ زید کا گھر ہم بولیں گے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ تو زید کا گھر، تو زید یہاں پہ بطور ناؤن کے استعمال ہوا ہے، لیکن ہم زید نہ استعمال کر کے ہم نے اس کے جگہ اس کا استعمال کر لیا، تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اضافی حالت والی ضمیر ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پہ گھر کی جو نسبت جو ہے اس کے طرف کی جا رہی ہے۔ تو دو چیزوں کو آپس میں جب ایک دوسرے کی نسبت کی جائے تو اس کو مضاف اور مضاف الیہ بولتے ہیں۔ تو اس صورت میں جس ضمیر کا استعمال ہوتا ہے تو اس ضمیر کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ضمیر اضافی بولتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے اس کا گھر، تو یہ اس کا جو ہے یہ کس طریقے سے استعمال ہوگا؟ کس طریقے سے یہ اضافی حالت میں اس کا یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ بہت ساری مثالیں لیں، اس کا گھر، اس کی کتاب، اس کی قلم، اس کا لڑکا، اس کی لڑکی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پہ اس کا، اس کی، اس کے وغیرہ جو استعمال ہوا ہے، تو یہ کس طریقے سے استعمال ہوا ہے؟ اضافی حالت میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ اب اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں، آگے ہے کہ ضمیر کی جو حالتیں ہم نے بتائی، تو ہر ایک حالت میں ان کی شکلوں میں، یہاں پہ میں چھوٹ گیا، ان کی شکلوں میں کچھ تغیر ہوتا ہے، جس کو ذیل کے نقشے میں ملاحظہ کیجیے۔
جو فاعلی حالت ہے، مفعولی حالت ہے، اضافی حالت ہے، تو ان کی الگ الگ حالتوں میں تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تو ان کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے حالت فاعلی ہے، وہ ہے، یہی وہ حالت مفعولی میں کیا ہو جاتا ہے، اس کو یا انہیں ہو جاتا ہے، اور حالت اضافی میں اس کا یا اس کی ہو جاتا ہے۔ جیسے حالت فاعلی یا وہ ہو گیا، حالت مفعولی اس کا اس کو ہو گیا، اور حالت اضافی یہ حالت مفعولی اس کو انہیں ہو گیا، اور حالت اضافی اس کا یا اس کی ہو گیا۔ اسی طریقے سے جمع غائب، جمع غائب وہ سب، تو یہ کیا ہے، حالت فاعلی ہے، ان کو انہیں حالت مفعولی ہے، ان کا ان کی یہ کیا ہے، حالت اضافی ہے۔ اسی طریقے سے واحد حاضر، تو تم، یہ کیا ہے، حالت فاعلی ہے، تجھ کو تجھے حالت مفعولی ہے، تیرا تیری، جیسے بولتے ہیں تیری کتاب، تیرا قلم، تو یہ کیا ہو جائے گا، حالت اضافی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جمع حاضر، تم لوگ، حالت فاعلی، تم کو تمہیں، حالت مفعولی، تمہارا تمہاری، تمہارا لڑکا تمہاری لڑکی، بولتے ہیں نا، تو یہ حالت اضافی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے متکلم، متکلم کی مثال حالت فاعلی میں جیسے میں، اور اس کے بعد حالت مفعولی جیسے مجھ کو مجھے، اور حالت اضافی میرا میری۔ اس کے بعد جمع متکلم کی جو مثال ہے، جمع متکلم میں جیسے ہم، اور جمع متکلم کے بعد مفعولی میں ہم کو ہمیں، اس کے بعد حالت اضافی ہمارا اور ہماری۔ تو یہ ضمیر کی قسموں اور ضمیر کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ضمیر شخصی کی جو 3 صورتیں تھیں اس کو بھی ہم نے پڑھا، اور پھر ضمیر کی جو اس جملے میں استعمال کے اعتبار سے الگ الگ جو حالتیں ہوتی ہیں اس کو بھی ہم نے آج ڈسکس کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کلاس پسند آ رہی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تیاری کرنے والوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ شکریہ۔